بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرنٹ پیج لائف کے معزز دوستوں کو سید فرین شاہ کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بتائیں گے کہ تاریخ یعنی علم تاریخ کس علم کو کہتے ہیں اور تاریخ لکھنے کی، پڑھنے کی اور سننے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ لکھنے، سننے اور پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ علم تاریخ اصطلاحاً اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بادشاہوں، نبیوں، فاتحوں اور مشہور شخصوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم الشان واقعات و مراسم وغیرہ معلوم ہو سکیں اور جو زمانہ گزشتہ کی معاشرت، اخلاق، تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ بعض شخصوں نے تاریخ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ انسانوں کے یکجا ہو کر رہنے کو تمدن اور اس انسانی مجمع کو مدینہ اور ان مختلف حالتوں کو چوتبن اس کو عارض ہوں واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلوں سے سن کر ان واقعات کو اکٹھا کرنے اور اپنے سے پیچھے آنے والوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے بطور نمونہ چھوڑ جانے کو تاریخ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تاخیر کے جز و آخر کو مقلوب کر کے لفظ تاریخ بنایا گیا ہے اور تاخیر کے معنی ہے اولین وقت کو آخرین وقت کے ساتھ نسبت دینا۔ مثلا یہ بتانا کہ فلاں مذہب یا فلاں سلطنت یا فلاں مارکہ فلاں وقت میں ظاہر ہوا تھا۔ جو واقعات خاص اس وقت میں ظہور پذیر ہوئے ان سب کو معلوم کرنے کا مبدا یعنی یہی وقت ہوتا ہے۔ غرض اس طرح تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں بڑی بڑی موشگافیاں کی گئی ہیں، لیکن خلاصہ اور حاصل مطلوب سب کا وہی ہے جو اوپر سب سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس مذکورہ خلاصے کا اور بھی خلاصہ کرنا مقصود ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات و اخبار بقید وقت لکھے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کی ضرورت۔ تاریخ ہم کو بزرگوں کے حالات سے واقف کر کے دل و دماغ میں ایک بابرکت جوش پیدا کر دیتی ہے۔ انسانی فطرت میں ایک خاص قسم کی پیاس اور خواہش ہے جو ممالک کی سیاحی، باغوں کی سیر اور کوہ و صحرا کے سفر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو بچوں کو رات کو چڑے چڑیے کی کہانی اور جوانوں کو طوطا مینا کی داستانیں سننے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہی تقاضا ہے جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو، کہ حکم کی تعمیل اور تاریخی کتابوں کے مطالعے کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس فطرتی تقاضے پر نظر فرما کر فطرتوں کے خالق نے قطب سمایا میں چاشنی رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کی کیسی عظیم الشان قوم تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں تک کہہ گزرے، لیکن جب اپنے بزرگوں کے حالات سے بے خبر ہوتے گئے قہر و مذلت میں گرتے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو، کے الفاظ سے بار بار ان کو مخاطب فرمایا اور ان کے بزرگوں کے حالات کو یاد دلایا ہے۔ تاریخ کے فوائد۔ تاریخ کا مطالعہ حوصلے کو بلند کرتا ہے، ہمت کو بڑھاتا ہے، نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے دانائی اور بصیرت ترقی کرتی ہے، دور اندیشی بڑھتی ہے، حزم اور احتیاط کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، دل سے رنج و غم دور ہو کر مسرت و خوشی میسر ہوتی ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں میں احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔
تاریخی مطالعے سے صبر و استقلال کی صفت پیدا ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ہر وقت تازگی اور نشو و نمائی کی کیفیت موجود رہتی ہے۔ غرض کہ علم تاریخ ہزاروں وعظوں کا ایک واعظ اور عبرت آموزی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخ مطالعے کے ذریعے سے انسان ہر وقت اپنے آپ کو رسولوں، بادشاہوں، فاتحوں، حکیموں، عالموں اور باکمالوں کی مجلس میں موجود دیکھتا ہے اور ان تمام معززین سے استفادہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں، سپہ سالاروں اور حکیموں سے جو غلطیاں سرزد ہوئی، یہ ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جس کے مطالعے کو انسان اس قدر مسرت اور شادمانی کے ساتھ بلا کسی قسم کی کوفت و مانگی برداشت کیے ہوئے جاری رکھ سکے، جیسا کہ تاریخی مطالعے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ جس قوم کو اپنے تاریخی حالات اور پاکستانی واقعات سے پورے طور پر اطلاع ہوتی ہے، اس کے قومی امتیازات اور خصوصیات بھی محفوظ اور قائم رہتے اور قوم کے افراد کا کسی میدان اور کسی مقابلہ میں دل نہیں ٹوٹنے دیتے، بلکہ کمر ہمت کو چست رکھ کر انجام کار کھوئے ہوئے کمالات تک پھر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے، موقع پا کر خیانت کر سکتا ہے، لیکن جو یہ جانتا ہے کہ میرے دادا نے فلاں موقع پر لاکھوں روپے کی پرواہ نہ کر کے دیانت کو ہاتھ سے نہ دے کر عزت و ناموری حاصل کی، اس سے خیانت کا ارتکاب دشوار ہے۔ اس طرح وہ شخص جو اپنے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے، میدان جنگ سے جان بچا کر فرار کی آر گوارا کر سکتا ہے، لیکن جو واقف ہے کہ میرے باپ نے فلاں میدانوں میں اپنی جان کو معرض ہلاکت میں ڈال کر میدان جنگ سے منہ نہ موڑ کر عزت اور شہرت حاصل کی تھی، وہ کبھی بھاگ نہ سکے گا اور فرار کا خیال دل میں آتے ہی اس کے باپ کے کارناموں کی یاد زنجیر پا ہو جائے گی۔ اس طرح وفائے صدق، مقال، پاک دامنی، حیا، سخاوت وغیرہ اخلاق فاضلہ کو قیاس کر لو۔ بزرگوں کے حالات کی واقفیت ہی دنیا میں بہت کچھ امن اور قوموں میں زندگی کی روح پیدا کر سکتی ہے۔